السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مسائل اور ہمارے جوابات یعنی ڈیلی مسائل کا آج دوسرا ایپیسوڈ ہے، جس میں تقریباً 4 سوالات میں نے جمع کیے ہیں ہمارے ساتھیوں کی طرف سے جو کمنٹ میں آئے تھے۔ آج انشاءاللہ ان 4 سوالوں کے جوابات مختصر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ دھیان سے سن کر سمجھ لیں اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ چینل کو جو لوگ سبسکرائب نہ کیے ہوں تو ضرور کر لیں تاکہ دینی معلومات ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اکرم فاروقی، ان کا سوال ہے کہ بنا شہوت کے اگر 2 درہم سے بھی زیادہ پانی نکل جائے تو کیا غسل ٹوٹ جائے گا؟ یعنی شہوت نہیں تھی اور شرمگاہ سے اتنا پانی نکلا کہ 2 درہم سے زیادہ ہو گیا تو کیا غسل ٹوٹے گا یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ شہوت سے بندہ ہے یا نہیں ہے، اس کی پہچان جو عام طور پر ہے وہ یہ ہے کہ جب شہوت میں ہوتا ہے بندہ اور شرمگاہ سے پانی نکلتا ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ انسان کے عضو تناسل جو ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے اور انسان کا بدن بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ اگر شہوت سے نہیں ہے بندہ اور کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے بغیر شہوت کے جو ہے شرمگاہ سے پانی نکلا تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، کپڑے پر جتنے حصے پر لگ جائے گا اتنا حصہ ناپاک ہوگا، اس کو دھونا ضروری ہوگا اور انسان پاک رہے گا۔ بس اپنے شرمگاہ کو وہ صاف کر لے جہاں سے وہ پانی نکلا ہے، غسل اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ محمد فیضان، ان کا سوال کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہر گناہ کرتا ہو اور نماز بھی پڑھتا ہو تو نماز قبول ہوگی یا نہیں، جیسے کہ وہ گناہ کبیرہ کرتا ہو۔ دیکھیے کہ ایک عالم، ایک مفتی یہ شریعت کی روشنی میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے جو ضروریات ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، ان سب کی پابندی کر کے اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو ایک عالم اور ایک مفتی یہ کہے گا کہ اس کی نماز شریعت کی روشنی میں ہوئی ہے۔ اب نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اللہ رب العزت اس کو بہتر جانتا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو قبول کرے اور چاہے تو نہ قبول کرے۔ بہرحال اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے تو یاد رکھیے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کبیرہ کرتا رہتا ہے اور نمازیں اور اچھے کام بھی کرتا رہتا ہے اور اسی اچھے کام کی بدولت کبھی اللہ اسے اتنی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ بھی کر لیتا ہے۔ تو بہرحال نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، بندے کو اس کا علم نہیں ہے۔ البتہ گناہ کبیرہ اگر کوئی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے لیکن نماز میں جو شرائط، واجبات، فرض ہیں ان ساری چیزوں کی پابندی کرتا ہے تو ایک عالم، ایک مفتی یہی کہے گا کہ اس کی نماز شریعت کی روشنی میں ہوئی ہے اور اسے مسلسل نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنا چاہیے کہ اللہ جو گناہ کبیرہ کی عادت مجھے لگ گئی ہے اللہ اس گناہ کبیرہ سے مجھے چھٹکارا عطا فرما، اس طرح دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ مہتاب عالم، ان کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک پارہ اگر کسی نے یاد کیا ہو تو اس کو حافظ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، حافظ ہمارے معاشرے میں جسے کہا جاتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے جو قرآن مقدس کو مکمل زبانی حفظ کیا ہو، یاد کیا ہو، یعنی بغیر دیکھے جو قرآن مقدس کو یاد کیا ہو اس کو پورا جس نے کیا اس کو حافظ کہتے ہیں۔ حافظ کا معنی جو ہوتا ہے وہ یاد کرنے والا، محفوظ کرنے والا، یہ معنی ہوتا ہے۔ تو لغوی اعتبار سے ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں گے تو بھائی اگر کوئی ایک لفظ بھی یاد کیا ہو تو وہ حافظ ہے، اگر کسی نے کسی کے سامان کو محفوظ کر رکھا ہے وہ بھی حافظ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں، ہماری اصطلاح میں حافظ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے مکمل قرآن یاد کیا ہو۔ لہٰذا اگر کوئی 1 پارہ یا 2 پارہ یاد کیا ہو تو اس کو حافظ نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مطلب کوئی گناہ نہیں ہے لیکن نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ حافظ اس کو کہتے ہیں جس نے مکمل قرآن یاد کیا ہو۔ امتیاز پنہالکر، ان کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ کوئی شخص
شادی شدہ ہے اور اس نے دوسری عورت سے ہم بستری کی اور وہ دوسری عورت بھی شادی شدہ ہے اور اس سے ناجائز ہم بستری کرنے کی وجہ سے وہ پریگننٹ ہو گئی ہے، 3 مہینے کے حمل سے ہے، تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں کا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ وہ جو ہے باہر منہ مارنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ جو غیر شادی شدہ ہیں وہ تو اس طرح کے غلط حرکتوں میں ملوث ہی ہیں، لیکن جو شادی شدہ ہیں وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور اس پر بڑی بے تکی وہ دلیلیں بھی دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی غیر محرم سے جو ہے شادی شدہ ہو یا نہ ہو، اپنی بیوی کے علاوہ کسی سے بھی ناجائز تعلقات رکھنا یہ سراسر حرام ناجائز کام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے اس میں جو عورت پریگننٹ ہوئی ہے اس نے بھی غلط حرکت کی ہے اور جس کے ساتھ اس نے ہم بستری کی ہے اپنے شوہر کے علاوہ اس کے لیے بھی گناہ ہے اور یہ بچہ ناجائز بچہ کہا جائے گا، یعنی ولد الزنا کا حکم اس پر لگے گا۔ تو یہ چند مسائل تھے جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے۔ گزارش ہے اپنے تمام دوستوں تک ضرور کلپ کو شیئر کریں اور ہمارے اس ایپیسوڈ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ ضرور اپنے نظریے کو کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔